اب ایک اور بات، اگر کوئی آدمی وصیت کر رہا ہے اور یہ سننے والے یا وصیت جن کے بارے میں کی جاتی ہے وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی غلط وصیت کر رہا ہے، شریعت کے خلاف وصیت کر رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی وصیت کر رہا ہے شریعت کے خلاف، تو اب دو باتیں ہیں۔ جن کے بارے میں وصیت کی جاتی ہے ان کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اس وصیت کرنے والے کے ساتھ سمجھوتا کرے اور ان کو منائے اور ان کی اصلاح کرے، 2-3 آدمی بیچ میں بٹھا دیے جائیں اور اس آدمی کو اپنے خلاف نقصان دہ وصیت سے اس کو منع فرمائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ سمجھوتا کرے کہ وہ صحیح وصیت کرے، تمہارے ساتھ اس کی زد ختم ہو جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وصیت اس نے کر دی، میں اور آپ نے سن لی، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ وصیت اس نے شریعت کے خلاف کر دی، تو اب ہم دونوں کو، جنہوں نے سنا ہے، ان دونوں کو یہ وصیت جب لاگو کریں گے تو غلط طریقے سے، جس طرح اس نے غلط وصیت کی ہے ایسی نہیں لاگو کریں گے، بلکہ ان کے درمیان جرگہ کریں گے اور جو شریعہ کے مطابق طریقہ ہے اس وصیت کو اس طریقے سے لگائیں گے، مگر فریقین کو اعتماد میں لے کر۔ فمن خافا، پس جس کو ڈر ہو، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جنفن، حق سے پلٹنے کا، خطائی کا، او اسمن، یا قصدن گناہ کا۔ جو آدمی وصیت کر رہا ہے، بیمار ہے، اس کو موت قریب آئی ہے اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ وصیت میرے خلاف کرے گا، فمن خافا، پس جن کو ڈر ہو، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جنفن، حق سے پلٹنے کا، خطا کے ذریعے، یعنی تمہیں یہ ڈر ہے کہ یہ خطأً حق سے پلٹ جائے گا، خطا سے یہ غلط وصیت کر جائے گا، جنفن، حق سے پلٹنے کا، خطا کے ذریعے، او اسمن، یا گناہ سے خطرہ ہو، قصدن، کہ قصدن یہ غلط کرے گا، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پس صلح کرے ان کے درمیان، صلح کرے ان کے درمیان، یا تو اس وصیت کرنے والے کے زندگی میں ان کے ساتھ صلح کرے کہ وہ صحیح وصیت کرے، یا اس کی مرنے کے بعد جنہوں نے یہ وصیت سن لی ہے یہ ان کے ورثاء کے درمیان صلح کرے، فلا اثم علیہ، تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔